السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، فرقان بھائی مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں موبائل سے قرآن مجید ڈیلیٹ کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ موبائل میں قرآن مجید کا ایپ ہو اور اسے آدمی ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہو، یا یہ کہ واٹس ایپ وغیرہ پر آدمی کے پاس قرآن مجید کی آیتیں آئی ہوں اور آدمی ان کی تلاوت کر چکا ہو یا ضرورت نہ ہو، تو آدمی ان آیات کو یا قرآن مجید کو اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر کاغذ پر آیات کریمہ لکھی ہوئی ہو اور ان کی ضرورت نہ ہو تو ان کو بھی مٹایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید سے بھی آیات کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ حافظ عمر گلبرگہ سے معلوم کرتے ہیں کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اسرار قریشی چنگیاری سے معلوم کرتے ہیں دکاندار ایک ہی چیز ایک گاہک کو 10 روپے میں دیتا ہے اور دوسرے کو 15 میں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ آدمی اپنی دکان کے سامان کو کم زیادہ نفع کے ساتھ بیچ سکتا ہے، لیکن اس قدر نفع نہ لے کہ وہ ناجائز نفع کہلائے، اور اسی طرح مارکیٹ میں اور دوسرے دکاندار اس چیز پر اتنا نفع نہ لیتے ہوں تو پھر کم زیادہ نفع کے ساتھ آدمی کو اپنا سامان اور چیز بیچنے کی گنجائش ہے۔ جنید خان معلوم کرتے ہیں جس شادی میں ناچ گانا ہو اس میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ شادیوں میں ناچ گانا اور گانا بجانا ہو رہا ہو اور مرد و زن کا مخلوط اجتماع ہو، مکس گیدرنگ ہو، تو پھر آدمی کو ایسی شادیوں میں جانے سے احتراز اور پرہیز کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ بات سبق بن سکے۔ مولانا یونس ندوی معلوم کرتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے گرل چائلڈ اسکیم کے تحت پیسہ جمع ہوتا ہے اور پھر سرکار بھی اس پر بیاج دیتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ پورا اسکیم کے تحت لڑکیوں کے لیے سرکاری بینک میں جو یہ رقم جمع کرائی جاتی ہے اور واپسی میں بیاج اور سود کے ساتھ ملتی ہے، جتنی رقم ہم نے جمع کرائی ہے اتنی ہی رقم ہمارے لیے حلال اور جائز ہوگی۔ بقیہ جو کچھ ملا ہے وہ سود اور بیاج ہے، جس کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ غریبوں کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دینا یہ ضروری ہے۔ مولانا فضیل کٹھور گجرات سے معلوم کرتے ہیں حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ ہر حج کو حج اکبر کہتے ہیں اور ہر عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ جس سال وقوف عرفہ جمعہ کے دن ہو وہ حج اکبر کہلاتا ہے، یہ خیال درست نہیں ہے۔ محمد احمد بٹلاؤ سے معلوم کرتے ہیں کسی شخص کے بال نہیں ہیں تو نقلی بال لگوانا کیسا ہے؟ سر پر مصنوعی اور نقلی بال لگانا، اگر یہ بال کسی دوسرے انسان کے ہوں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور انسانی بال لگوانے پر احادیث میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ البتہ اگر یہ بال نہ تو کسی دوسرے انسان کے ہوں نہ خنزیر کے ہوں تو پھر لگانے کی گنجائش ہے۔ البتہ اگر بالوں کے ذریعے سے کسی دوسرے کو دھوکہ دینا مقصد ہو تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ صدیق بھائی ممبئی سے معلوم کرتے ہیں اگر دعا مولانا صاحب نے پڑھی اور قربانی کسی اور نے کی تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ اولاً تو جو آدمی جانور ذبح کر رہا ہو اسے قربانی کی دعا یاد کرنی چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آگے بھی جو دعا کے الفاظ ہیں وہ ذبح کرنے والے کو یاد ہونا چاہیے، لیکن اگر امام صاحب نے یا مولانا صاحب نے یہ دعا کے الفاظ پڑھ لیے اور دوسرا آدمی بسم اللہ پڑھ کے جانور ذبح کرے تو یہ بھی درست ہے۔ حسین بھائی پنجاب سے معلوم کرتے ہیں جل مرغی کھانا حلال ہے یا حرام؟ جی ہاں، جل مرغی کھانا یہ حلال ہے۔ ماسٹر نسیم معلوم کرتے ہیں شوہر قرض دار ہے اور بیوی مالک نصاب ہے تو کیا بیوی پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ شبیر بھائی لکھتے ہیں گاؤں بستی میں عید کی نماز کے لیے کیا شرائط ہیں؟ جمعہ اور عیدین کی نماز کے جائز ہونے کے شرائط میں سے شہر، قصبے یا ایسی بڑی بستی کا ہونا ضروری ہے جہاں تمام تر ضروریات زندگی دستیاب ہو،
وہاں ڈاک خانہ ہو، چھوٹا بڑا اسپتال ہو، ضرورت کی چیزیں بستی میں مل جاتی ہوں تو پھر ایسی بستی میں جمعہ اور عیدین کی نماز جائز ہے۔ لیکن اگر یہ تمام تر ضروریات کی چیزیں کسی بستی اور گاؤں میں نہ ملتی ہوں لیکن وہاں عرصہ دراز سے جمعہ اور عید کی نماز ہوتی چلی آ رہی ہو اور اب ان نمازوں کو بند کروانے میں فتنے کا اندیشہ ہو تو ان نمازوں کو جاری رہنے دیا جائے، بند کروانے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر پہلے سے وہاں جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہوتی ہے اور وہاں شرائط بھی نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر ایسی بستی میں جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہوگی۔ مولانا افتخار ہاپوڑ سے معلوم کرتے ہیں، جس گاؤں میں جمعے کی نماز ہوتی ہے کیا اس گاؤں میں گھر میں جمعے کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر مسجد میں جمعہ کی نماز ہو گئی ہو یا وہاں مزید گنجائش نہ ہو تو پھر ایسی بستی میں گھر پر بھی جمعہ کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ امام کے علاوہ 3 بالغ مقتدی ہوں۔ مبین تیاگی حضور پور سے معلوم کرتے ہیں، جس شادی میں ڈی جے بج رہا ہو کیا اس میں نکاح درست ہو جائے گا یا نہیں؟ جس شادی میں ڈی جے گانا بجانا ہو رہا ہو تو اس کا نکاح بہرحال درست ہو جائے گا، لیکن اس قسم کی تمام تر خرافات اور ناچ گانا یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہیں، جن سے بچنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔ ایک خاتون معلوم کرتی ہیں، ایک صاحب کیش ہینڈنگ کا کام کرتے ہیں جس میں وہ لوگوں کے اماؤنٹ میں اسکیم کرتے ہیں اور بہت زیادہ صدقہ بھی کرتے ہیں، تو کیا ایسی کمائی حلال ہوگی یا نہیں؟ مذکورہ صورت میں آدمی دوسروں کے اکاؤنٹ میں ہیرا پھیری کر کے چیٹنگ اور دھوکہ دھڑی سے پیسے حاصل کر رہا ہے۔ ایسے پیسے حاصل کرنا یہ حلال نہیں ہے اور نہ ان پیسوں سے غریبوں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔